بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الجنائز۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا۔ جنازے کی کتاب یا جنازے کے احکام۔ الجنائز جنازہ کی جمع ہے۔ جنازہ جیم کے زبر کے ساتھ بھی ہے اور جیم کے زیر کے ساتھ بھی ہے۔ جنازہ بھی کہا جاتا ہے اور جنازہ بھی کہا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جنازہ زیادہ فصیح ہے اور مشہور جنازہ ہے، لیکن زیادہ فصیح جنازہ ہے۔ بہرحال جائز دونوں ہے، جنازہ اور جنازہ، اور اسی کی جمع ہے جنائز۔ جنازہ یا جنازہ کس کو کہتے ہیں؟ میت کو بھی کہا جاتا ہے، اور جس مرم سیج میں میت رکھی ہوئی ہو اس کو بھی جنازہ کہتے ہیں۔ جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ لے جایا گیا، تو اس سے مراد وہ سریر اور مرم سیج ہے جس میں میت کو رکھا جاتا ہے، اور خود میت کو بھی جنازہ کہا جاتا ہے۔ جنازہ کے آداب و احکام بہت ہیں، لیکن چونکہ یہ کتاب صرف متفق علیہ روایات پر مشتمل ہے، اس لیے بہت سی روایات صاحب کتاب نے ذکر نہیں کی ہے۔ جنازہ اور اس کے احکام تو اصل میں مرنے کے بعد ہوتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے جب آدمی سخت بیمار ہو جائے تو لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور یہ اس کا حق ہے کہ جو مرنے کے قریب شخص ہو اس کی عیادت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست، اور بعض میں ہے خمس، اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا مرض فعدہ۔ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، واذا مات فاتبعہ، اور جب وہ مر جائے تو اس کے ساتھ قبرستان تک جاؤ، اس کے ساتھ جاؤ نماز جنازہ کے لیے اور دفنانے کے لیے۔ تو یہ حق ہے مسلمان کا کہ وہ ملاقات ہو تو انسان سلام کرے، اور اگر وہ ہم سے مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دیں، صحیح مشورہ دیں۔ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کریں، اور جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ جائیں نماز کے لیے اور دفنانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق بتائے ہیں، اس میں یہ حق بھی ہے کہ کوئی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ عیادت کے لیے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جائے، اس کی خیریت پوچھ لے، اس کے لیے خیر کے کلمات کہہ دے، اس کے لیے دعائیں کر دے، کچھ ایسی اچھی باتیں کر دے جس سے اس کو خوشی حاصل ہو جائے، اس کو راحت محسوس ہو، آخرت کا بھی ذکر کر دے، تاکہ اس طرح اسے اللہ کی یاد آ جائے اور آخرت کے لیے وہ تیاری کرنا شروع کر دے، اور دل سے اللہ کی طرف راغب ہو جائے، اللہ سے محبت کی باتیں اس کے سامنے ہو جائیں، اور یہ بھی یاد دلا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس لیے بندے کو اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے۔ تو اس طرح اس کو راحت بھی ملے گی، خوشی بھی حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ اگر کوئی کوتاہی کیا ہے تو اسے یہ بھی ذکر کر دیا جائے، بتا دیا جائے کہ ایک انسان دنیا سے جائے تو اس کے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے، تو جن کے حقوق ہیں انہیں ادا کر دیا جائے،
اور اگر وصیت اسے کچھ کرنی ہے اور یہ وصیت ضروری ہے تو وہ وصیت کر دے، بلکہ لکھوا دے یا لکھ دے۔ اس طرح کی باتیں بتا دینی چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی مرنے سے پہلے اگر اسے وصیت کرنی ہے تو 2 دن بھی نہ گزرے مگر وہ اپنی وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دے یا محفوظ جگہ پر رکھ دے۔ تو ایک انسان کو ضروری چیزوں کی وصیت کر دینی چاہیے، خیر کی وصیت کرنا، دین پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کرنا، اسلام پر جینے اور مرنے کی وصیت کرنا، یا کسی کا حق باقی ہے تو اس کے بارے میں لکھ دینا، یا اپنا کسی کے پاس ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دینا، تاکہ ساری چیزیں واضح رہیں۔ اور چونکہ انسان کو یہ معلوم نہیں کہ کب تک وہ زندہ رہے گا اور کب اس کی وفات ہو جائے، تو جو چیزیں ہیں وہ اسے لکھ دینی چاہیے۔ اس میں بڑی اچھائی اور بڑی بھلائی ہے۔ اور توبہ کا بھی ذکر کر دینا چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا، کہ توبہ پہلے کے گناہوں کے لیے معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اس شخص کے سامنے ذکر کرنا چاہیے جو بہت بیمار ہے یا موت کے قریب ہو گیا ہے، تو اس کو خاص طور سے ان باتوں کو سنا دینا چاہیے۔ اور جب موت کا وقت قریب آئے تو لا الہ الا اللہ کی اسے تلقین کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ہے انما الاعمال بالخواتیم، آخری اعمال کا اللہ کے ہاں اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ذکر کرنی چاہیے، کہہ بھی دینا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہونی چاہیے، نرمی کے ساتھ، مرونت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، تاکہ وہ جس عالم میں ہے اس کے لیے کوئی چیز ازعاج کا سبب نہ بنے، مشکلات اور گھبراہٹ کا سبب نہ بنے۔ خیر کے کلمات اسے یاد دلانے چاہیے، اسے بتانا چاہیے، اور اچھے انداز میں نرمی اور سہولت کے ساتھ بتانے چاہیے، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں کہ شیطان بھی آتا ہے۔ شیطان آدمی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ تم نے جس اسلام کو جانا اور مانا ہے اس میں کیا اچھائی ہے، تمہاری تو زندگی وہی کیڑوں مکوڑوں کی اب ہو گئی، قبر میں جانا ہے تو تم کیا کر لو گے، اب تو تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اسلام سے نفرت دلانا شروع کر دیتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چیزیں اور فتنہ و فساد جس میں آدمی ملوث ہے، اس طرح کی چیزیں، تاکہ اس کو خیر یاد نہ آئے، اللہ یاد نہ آئے، اللہ کا ذکر نہ کرے، کلمہ نہ پڑھے، اس طرح کی باتیں وہ کر دیتا ہے۔ بہت سے اچھوں کو آخر وقت میں گمراہ کر دیتا ہے اور اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، دنیا سے دوسری باتیں بولتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ دین اسلام پر ہم ہیں، اور انبیاء کرام ڈرتے تھے، انبیاء کرام اپنی اولاد سے کہتے تھے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، زندہ بھی رہو اسلام پر، مرو بھی اسلام پر۔ اور انبیاء کرام سے اچھا کون اس دنیا میں آیا ہے؟ تو وہ بھی ڈرتے تھے اور وہ بھی اپنی اولاد کو ان باتوں کی وصیت کیا کرتے تھے۔ تو ان باتوں کو مرنے سے پہلے بھی ذکر کر دینا چاہیے، بتانا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد تو عمل ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے وہ توبہ کر لے تو اس کے لیے مغفرت کی امید ہے۔ آخر وہ بچہ جس کا آپ نے بار بار ذکر سنا ہے، یہودی بچہ جس کے پاس آپ عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آپ نے اسے کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، اور پھر اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی، مر گیا۔ تو یہ مت کہو کہ اب کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ،
कलिमा पढ़वाओ, उनको बताओ, ये बड़ी ज़रूरी और अहम बातें हैं। और जब वफात हो जाए तो मैयत की आँख को बंद कर देना चाहिए और हाथ पांव वगैरह सीधे कर देने चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी है कि उसके जिस्म को फिर ढक दिया जाए। उसके आज़ा और जवारिह जो हैं उनको भी ज़रा नर्म कर देना चाहिए, अकड़ जाते हैं सब, तो उसके लिए ज़रूरत पड़े अगर कड़क हो गए हैं या नहीं सीधे हो रहे हैं तो तेल वगैरह या इस तरह की चीज़ें लगा करके नर्म कर देने से बेहतरी पैदा हो जाती है। उलमा कहते हैं ताकि उसका जिस्म सीधा रहे, क्योंकि अब कब्र में उसको दाखिल करना है तो जिस्म को सीधा रखना चाहिए और वैसे ही कब्र में उसे दाखिल भी करना चाहिए। तो जिस्म को सीधा कर दें और फिर उसके नहलाने का और कफन पहनाने का इंतज़ाम करें। और कफन तो मुसलमानों को पहनाया ही जाता है, क्योंकि मुसलमान दुनिया में ज़िंदगी में भी इज्जतदार है और मरने के बाद भी इज्जतदार है, कि किसी मुस्लिम की इज्जत कम नहीं होती मरने से। ये काफिर लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनका आदमी मरा तो वो शैतान बन गया, तो वो क्या करते हैं, खींच कर घर से निकालते हैं और बाहर ले जाकर पटक देते हैं या रख देते हैं वैसे कि अब अंदर ना आने पाए, वरना फिर घर में शैतान रहेगा। इस तरह का उन लोगों का अकीदा और इस तरह की बातें, जबकि हमारे यहाँ एहतराम और इज्जत के साथ उन्हें रखा जाता है। और चूंकि दीन इस्लाम की यह तालीम है कि जल्द अज जल्द उनको उनके मकाम पर पहुंचा दो, इसलिए जनाजा में ताखीर नहीं की जाती, बल्कि जल्द अज जल्द उसका के जनाजे को कब्र तक पहुंचा दिया जाता है और दफना दिया जाता है, ताकि अच्छा है तो खैर की जगह पर पहुंच जाए और अगर बुरा है तो फिर उसको अपने साथ रखने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले गुस्ल का इंतजाम करेंगे, और गुस्ल के तरीके में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया है कि 3 बार मैयत को गुस्ल दिया जाए, ज़रूरत पड़े तो 5 बार या 7 बार भी गुस्ल दे सकते हैं, और बेहतर यही है कि ताक गुस्ल दिया जाए। बेताक भी जायज़ है, अफजलियत ताक गुस्ल को हासिल है कि 3 या 5 या 7 इस तरह। और गुस्ल देने वाले को चाहिए कि पहले गुस्ल देने वाले को ये चाहिए कि पहले उसके पेट को हल्का हल्का सहला दे, ताकि उसके बतन में अगर कोई चीज़ है, नजासत है या दूसरी चीज़ें हैं तो बाहर निकलें, और फिर उसके साथ साथ पानी बहाया जाए ताकि वो चीज़ें बह जाएं। और अगर कम है, नहीं नज़र आती, तब भी पत्थर वगैरह से या ये है कि और दूसरी चीज़ों से अपना पर्दा रख करके शर्मगाह की जगह पर या पीछे की जगह पर साफ कर दिया जाए, और फिर पानी वगैरह ज़्यादा बहा दिया जाए और सफाई कर दी जाए। और जो नहलाने वाले हैं वो अपने बाएं हाथ में दस्ताना या इस तरह की चीज़ें, कपड़े वगैरह लपेट दें और बांध दें, ताकि डायरेक्ट हाथ न लगे मैयत के शर्मगाह वगैरह पे, और फिर उसको जब उसकी सफाई हो गई तो उसको निकाल दे। और ज़रूरत पड़े तो जिस्म को थोड़ा सा उठा दें और फिर पेट को सहलाएं। तो इस तरीके से आसानी के साथ अगर कुछ है तो बाहर हो जाता है। और फिर उसको वुज़ू कराएं, जैसे वुज़ू किया जाता है वैसे ही वुज़ू करा दें उसको, और फिर आज़ाए वुज़ू जो हैं उन्हीं से दाहिनी तरफ से शुरू करें उसको गुस्ल देना, और सबसे पहले उन आज़ा को धोएं जो कि आज़ाए वुज़ू हैं, यानी जैसे चेहरा है और हाथ है, उन्हीं से शुरू करें गुस्ल देना। दाएं पहले बाएं करवट सुलाएं ताकि दाहिनी तरफ का धो दें, और फिर बाईं तरफ करें और बाईं तरफ का धो दें, और फिर
پورے جسم کو دھوئیں اور صاف کر دیں۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں بیر کی پتیاں ڈال دو کہ اس سے صفائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پانی میں بیر کی پتی چاہے بہت سے لوگ پکا کر ڈال دیتے ہیں، بہت سے لوگ پیس کر ڈال دیتے ہیں، جیسے مناسب ہوتا ہے ویسے پانی میں ڈال کر اس کو پھر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں جب آخری بار غسل دینا ہو تو پانی میں کافور ڈال دیا جاتا ہے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر میں کافور ڈال دو۔ کہتے ہیں کہ کافور میں ایک تو خوشبو ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جسم جو ہے اس کی نرماہٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے، تو قبر میں زیادہ دنوں تک اپنی حالت میں وہ رہ پاتا ہے اور جو دوسرے کیڑے مکوڑے اور یہ سب چیزیں بھی اس کے جسم کو جلدی ضرر نہیں پہنچاتی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ کافور کا یہ فائدہ بھی ہے خوشبو کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے ہر بات کی، اور یہ تعلیم بھی آپ نے دی ہے۔ اور پھر ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کفن کا انتظام کیا جائے۔ جائز کفن تو ایک ہی ہے، اگر ایک ہو چادر تو اسی میں لپیٹ کر کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن مسنون مردوں کے لیے 3 چادریں ہیں لمبی جس میں پورا جسم چھپ جائے، تو 3 کپڑے لمبے بنائے جائیں اور ترتیب کے ساتھ تینوں کو رکھ دیا جائے، اور اس کے بعد غسل دینے کے بعد اس کو پردے کے ساتھ لے آیا جائے اور پھر اس پر لٹا دیا جائے، اور اس کے بعد پہلے والے حصے کو اس کے جسم پر ڈالا جائے ایک طرف سے اور پھر دوسری طرف سے، اور اس کپڑے کو جو پردے کے لیے رکھا گیا تھا اس کو کھینچ لیا جائے، اور اس کے بعد دوسرے جو لفافہ ہے یعنی پورا کپڑا پورے جسم کا اس کو اس سے لپیٹ دیا جائے اور پھر تیسرے سے لپیٹ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کفن دیا گیا تھا کہ تینوں لمبے کپڑے تھے پورے جسم سے فاضل، اور اسی میں لپیٹ دیا گیا تھا لفافہ جس طریقے سے ہوتا ہے۔ نہ اس میں قمیص تھی نہ پاجامہ وغیرہ تھا، جس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، ازار بھی نہیں تھا، قمیص بھی نہیں تھی، صرف 3 لفافے تھے اور اسی میں آپ کو لپیٹ دیا گیا۔ اللہ یہ کہ عورتوں کے لیے آپ نے 5 کپڑوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ 5 کپڑے کیا ہوں گے؟ ایک ازار ہوگا، ایک قمیص ہوگی، ایک دوپٹہ ہوگا، اور 2 لمبے کپڑے لفافے اور چادر کی طرح ہوں گے، اس میں بعد میں آخر میں لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہے، اور نہ رہے تو ایک کپڑے میں بھی لپیٹا جا سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور ان کو کفنانا ہوا تو ان کے پاس صرف ایک چھوٹی چادر تھی، تو جب سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا تھا اور پاؤں کو ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پاؤں پر اذخر گھاس رکھ دو تاکہ وہ چھپ جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میت کے پورے جسم کو ڈھانک دیا جائے گا، کوئی عضو کھلا نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ اگر کھولنا جائز ہوتا تو آپ اذخر گھاس پاؤں پر رکھنے کا تذکرہ نہ فرماتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور طریقہ تھا۔ اور پھر میت کو جب لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ تعلیم عمومی طور سے موجود ہے کہ ان کو آرام آرام سے لے جایا جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہونے پائے، ان کی عزت کا احترام کا مسلسل خیال رکھا جائے۔ اللہ یہ کہ تیزی کے ساتھ لے جانے کی تو تعلیم ہے، مگر زیادہ نہ ہلایا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور نماز جب اس کے اوپر پڑھی جائے تو بہتر یہ ہے کہ 3 صفیں یا اس سے زیادہ بنائی جائیں۔ البتہ روایت 3 صف والی تو
اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس کو عمل کے لائق سمجھا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جتنے زیادہ لوگ ہوں اتنا بہتر ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اگر کسی میت پر ایک امت جمع ہو جائے، یعنی زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، اگر وہ 100 آدمی ہوں اور وہ 100 اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیے ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر کسی میت پر 40 موحد مسلمان نماز جنازہ پڑھتے اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی توحید والے ہوں تو 40 اگر ہوں تب بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر سب ہیں ملے جلے تو 100 یا اس سے زیادہ ہوں تو، اور وہ سب کے سب اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، اور یہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، تو مرد ہوتے تو ان کے سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اور عورت ہوتی تھی تو اس کے بیچ میں کمر کے پاس کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے 4 تکبیریں بالعموم کہی جاتی تھی۔ پہلی بار تکبیر کہتے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، دوسری بار تکبیر کہتے تو درود شریف پڑھتے، اور تیسری بار تکبیر کہتے تو دعائیں پڑھتے، اور چوتھی بار تکبیر کہتے تو پھر اس کے بعد سلام پھیر دیتے تھے۔ سلام ایک طرف پھیرنا بھی جائز اور درست ہے، اور دونوں طرف پھیرنا بھی جائز اور درست ہے، اور دونوں روایتیں ثابت ہیں اور صحیح ہیں۔ تو نماز جنازہ میں عام طور سے ہمارے یہاں سب دعائے ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جبکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر تو بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی تو زور سے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ کیوں زور سے پڑھی؟ کہا تاکہ تم لوگ جان جاؤ کہ سنت کا طریقہ یہی ہے، تعلیم دینے کے لیے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر تعلیم دینا ہو کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تو بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو جائے اور اسی کے مطابق وہ عمل کریں اور اس طرح پڑھیں۔ 4 سے زائد تکبیریں بھی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، 5، 6، 7، 8، 9 تک 9 تکبیرات تک کہی جا سکتی ہیں۔ بالعموم 4 تکبیرات کہی جاتی تھیں اور اکثر اسی پر عمل ہے، لیکن جائز ہے کوئی 4 سے زیادہ کر سکتا ہے، اور 5 اور 6۔ بعض روایتوں میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور 5 تکبیریں کہیں، تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے 5 تکبیریں کہیں، عام طور سے تو 4 ہی کہتے ہیں لوگ، تو انہوں نے کہا کہ یہ بدری صحابی تھے، ان کی فضیلت کی وجہ سے ایک اور کہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 تکبیرات تک کا ثبوت موجود ہے، اور احکام الجنائز شیخ البانی کی بہترین شاندار تحقیقی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ کو دلائل کے ساتھ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس کتاب کا مطالعہ بڑا مفید ہے، اور بڑی پیاری اور بڑی تحقیقی، بڑی معلوماتی کتاب موجود ہے۔ تو اس میں ان روایات سب کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور کتاب ماشاءاللہ اردو میں بھی مختصر احکام الجنائز کے نام سے چھپی ہوئی ہے، وہ بھی بہترین ہے، اور عربی میں تو ہے ہی۔ اور انسان جب نماز جنازہ پڑھ دے تو پھر قبر میں اس کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب قبر میں میت کو اتارنا ہوتا تو یہ تعلیم دی کہ پڑھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور بعض روایتوں میں علی سنت رسول اللہ۔ میں نے دیکھا عام طور سے لوگوں کو کہ مثلا یہ جیسے ٹیبل ہے، یہ قبر ہے اور یہ سر کی جگہ ہے مثال کے طور پہ، کیونکہ قبلہ رخ کیا جاتا ہے اس کو، تو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ سر جو ہے وہ اگر تھوڑا سا جسم کو ترچھا کر دیا جائے تو قبلہ رخ ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیم یہ تھی کہ جب میت کو لے آیا جائے تو پاؤں کے پاس اس چارپائی کو لے آیا جائے جس پر میت کو رکھا گیا ہے، اور پھر اسی سے ایسے کھینچ لیا جائے، قبر میں کھینچ لیا جائے، ایسے ہی حدیث شریف میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھینچ لیا جائے۔ اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایسے بیچ میں لے آ کر کے رکھیں گے اور پھر ایسے اتاریں گے، حالانکہ یہ اتارنے کا طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پاؤں کے پاس، پاؤں کی سائیڈ میں اسے لے آیا جائے اور اس سے کھینچ لیا جائے جیسے حدیث شریف میں لکھا ہے۔ تو سنت اگر کچھ معلوم ہے اور بتائی گئی ہے تو لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اس میں کھینچ لیا جاتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کھودی گئی تھی وہ لحد تھی، لحدی قبر تھی۔ ایک ہوتی ہے لحد اور ایک ہوتی ہے شق۔ شق یہ ہے کہ پورے سیدھے کھود دیا جائے، اور لحد یہ ہے کہ قبلہ رخ دیوار کے ساتھ جگہ بنا دی جائے کھود کر کے، اور میت کو اس میں ڈال دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو چھپا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں قبر کھودنے والے لوگ موجود تھے، کہ لحد بھی کھودنے والے تھے اور شق بھی سیدھی کھودنے والے بھی تھے۔ تو اعلان کر دیا گیا، بلانے کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ قبر کھودنے والوں کو بلا لے آؤ۔ تو کوئی گیا شق کھودنے والے کی طرف اور کوئی گیا لحد کھودنے والے کی طرف۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے بھیج دیا سب کو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو پسند کرے اس کو پہلے پہنچا دے، کہ اللہ اگر چاہے گا اپنے نبی کے لیے لحد تو لحد کھودنے والے کو پہلے پہنچا دے گا، اور اگر شق چاہے گا اپنے نبی کے لیے تو شق کھودنے والے کو پہلے پہنچا دے گا سیدھی۔ تو لحد کھودنے والا پہلے پہنچ گیا۔ اور پھر حدیثیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، لیکن سب کو یاد تو نہیں رہتی، بعض لوگوں کو یاد رہتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ لحد جو ہے وہ ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے اور سیدھی کھودنا دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے، لیکن جائز دونوں ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں تھی، لیکن آپ فضیلت اسی کو دے دیں لحد کو۔ اور اللہ نے بھی اپنے نبی کے لیے یہی چاہا کہ لحد کھودی جائے، تو لحد کھودنے والا ہی آیا اور اس نے آپ کی قبر کو لحد کھودا۔ تو میت کو قبر میں پہنچا دیا جائے اور پھر اس کو جہاں لحد ہے تو اس کو بند کر دیا جائے، شق ہے تو اس پر پٹرے وغیرہ لگا دیے جائے اور مٹی لگا دیا جائے اور اس کو بند کیا جائے، تاکہ جو ڈھیلے اور مٹی وغیرہ ڈالی جائے اس کے جسم پر ڈائریکٹ نہ پہنچنے پائے اور اس کو اذیت نہ ہو۔ تو اس طریقے سے احترام کے ساتھ اس کی قبر کو پھر بھر دیا جائے مٹی سے، اور باہر سے مٹی نہ لائی جائے، جو کھودنے کے بعد نکلی اسی کو رکھا جائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ 1 بالشت اونچی ہونی چاہیے قبر، تاکہ بارش وغیرہ ہو تو پھر وہ برابر ہو جائے۔ باہر سے نہ لگائیں یا اس کو پختہ نہ کریں یا اینٹ نہ لگائیں، اس طرح کی چیزیں نہ لگائیں، ان سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جب دفنا دیا گیا تو اب تھوڑی دیر وہاں رکنا چاہیے اور رک کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو اور ثابت قدم رہنے کی اللہ سے دعا اور درخواست کر دو، کیونکہ ابھی اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو حدیث شریف میں یہ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دفنانے کے بعد مرنے والے کے لیے دعا کرنا چاہیے اور پھر جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے دفنانے کے بعد کہا کہ اس کے لیے دعا کر دو، ثابت قدم رہنے کی دعا کر دو، کیونکہ ابھی صلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل، حدیث شریف میں لکھا اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو تم لوگ
مجھے دفنانے کے بعد وہاں اتنی دیر رکنا جتنی دیر میں اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کی کھال نکالی جاتی ہے اور اس کے ہڈیاں نکالی جاتی ہیں، گوشت کاٹا جاتا ہے، یہ سارے کام کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر تم لوگ رکنا میرے پاس، اس کے بعد جانا۔ کیوں کہا تاکہ میں خود اپنا مراجعہ کر لوں اور سوچ لوں کہ مجھ سے سوالات وغیرہ ہوں گے تو مجھے کیا کہنا ہے اور کیا جواب دینا ہے۔ تمہارے موجود رہنے سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ انسیت اور ڈھارس مل جائے، تو میں سوچ لوں۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو اس سے بھی کچھ دیر رکنے کا تو بہرحال ثبوت موجود ہے، اور حدیث جو میں نے سنائی وہ ثابت ہے، کیونکہ احادیث میں عام طور سے یہ ذکر موجود ہے کہ دفنانے کے بعد جب لوگ 40 قدم چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بھیجتے ہیں اس کے جسم میں، تاکہ فرشتے آئیں اور پھر اس سے سوال کریں۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو یسمع قرع نعالہم، وہ لوگوں کے جوتوں کی آواز سننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا سے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، تو اس کے خیر کے کلمات کہنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، جو اچھی بات جانتے ہوں وہ ذکر کر دیں اس کے سامنے، اور جو باتیں بری ہم جانتے ہیں اس کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ دنیا کو گواہ بنا کر کے اس کے لیے مصیبت کھڑی کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ فرشتے تو لکھے ہی ہوئے ہیں، ہر انسان کا عمل فرشتے لکھے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں رجسٹر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کسی بندے کی برائی اور غلطی کو شہرت دے کر کے لوگوں کو گواہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم اس کے گناہ لوگوں کو بتا کر کے اللہ کے پردے کو پھاڑنے کی کوشش نہ کریں، اور خود انسان کو بھی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی اور گناہ ہو گیا ہے تو اپنے دوست یا ساتھی یا کسی کو نہ بتائے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، کیونکہ لوگوں کے سامنے ذکر کرے گا تو وہ سب گواہ بن جائیں گے قیامت کے دن اس کے گناہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پردہ ڈالا ہے وہ تم نے خود پھاڑ دیا، اب بھگتو۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی برائیاں اور خرابیاں دنیا کو بتاتا نہ پھرے، وہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، خیر پر قائم ہو جائے، مگر لوگوں کو اپنے گناہ یا دوسروں کے گناہ کا گواہ نہ بنائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے سب لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کبھی تو وہ چھپ کر کے گناہ کیا لیکن اس کو پردے میں نہیں رہنے دیا، دنیا کو بتا دیا تو وہ کھلم کھلا ہو گیا۔ تو کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہی تعلیم ہے کہ مرنے والے کی پردہ پوشی کی جائے، اور خیر کے کلمات جو ہم جانتے ہیں وہ بتا دیں، اور نہیں جانتے تو چپ رہیں، اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی خوب تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی مذمت اور برائی کی تو پھر آپ نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایک جنازہ گزرا تب بھی آپ نے یہی کلمات کہے، دوسرا جنازہ گزرا تب بھی آپ نے یہی کلمات کہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا جنازہ جو گزرا اور تم نے ان کی تعریف کی، خیر کے کلمات کہے، تو میں نے کہا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جو جنازہ گزرا اور تم نے ان کی مذمت اور برائی کی تو میں نے کہا واجب ہو گئی، یعنی جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو۔ تو آپ سوچئے کہ ہم کسی کے لیے جہنم کا سبب بن جائیں، مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے۔
مسلمان تو سب کے لیے خیر اور بھلائی سوچتے ہیں، تو بھلا اپنے مومن بھائی کے لیے کب برائی اور جہنم چاہیں گے؟ اس لیے دین اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ اس کی برائیوں کا اس کے مرنے کے بعد ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ برا ہے تو اللہ کو معلوم ہے، وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا، ہم کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ روایت ہم نے پڑھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعا یا نعا کہتے ہیں موت کی خبر دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی، فی الیوم الذی مات فیہ، اسی دن جس دن ان کی وفات ہوئی تھی، وخرج بہم الی المصلی، اور آپ نکلے لوگوں کو لے کر مصلی کی طرف، عیدگاہ کی طرف، فصف بہم، تو آپ نے لوگوں کی صفیں لگائیں، وکبر اربعا، اور آپ نے 4 تکبیرات کہیں، یعنی 4 تکبیرات کہہ کر جنازے کی نماز پڑھائی۔ نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ تھے جن کا نام تھا اصحمہ، الف صاد ہا میم ہا، اصحمہ ان کا نام تھا، اور وہ حبشہ کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے نیک دل تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں جب مسلمانوں کو تکلیف زیادہ ہوئی تو لوگوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی کہ وہاں کا بادشاہ عادل ہے اور سچا ہے، تو وہاں پر وہ کرسچین تھے، اصل عیسائی مذہب کو ماننے والے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا اور اسلام کی باتیں ان کے سامنے پیش کی گئیں اور جعفر طیار نے تقریر کی اور اسلام کی خوبیاں اور اچھائیاں بتائیں، تو وہ پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، مگر بادشاہ سے کون کیا کر سکتا ہے، تو لوگوں نے ناراضگی کا اظہار تو کیا تھا، لیکن بہرحال وہ اپنے اسلام پر قائم رہے، اور وہیں حبشہ ہی میں ان کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہاں نماز جنازہ پڑھنے والے تو لوگ نہیں تھے، اس کا مطلب ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہوگی، تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور لوگ شریک ہوئے اس میں۔ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ تاکیدی بات نہیں ہے، یہ تو شبہ ہے، معلوم نہیں پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی۔ اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور صحابہ نے پڑھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ضرورت پڑنے پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں، مگر عام طور سے آپ سارے لوگوں کی نہیں پڑھاتے تھے، بہت سے صحابہ دوسری جگہوں پر وفات ہوئے پائے، لیکن آپ نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھائی، تو اس کی وجہ سے علماء اس میں تفصیل ذکر کہتے ہیں اگر آدمی بڑی شخصیت کا مالک ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے خیر کا سبب بنا ہے تو غائبانہ پڑھنا چاہیے، اور عام لوگوں کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کا ثبوت دراصل اس حدیث سے نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ جو اہم شخصیت کے مالک ہیں اور دین کے لیے، اسلام کے لیے ان کے کارنامے اور عمل بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے عام طور سے علماء اجازت دیتے ہیں، اور دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کا جہاں وہ پڑھ لیے ہیں وہ کافی ہو جائے گا۔ الا یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس روایت سے کہ ہر انسان کے لیے اس کے والدین سب سے زیادہ اہم ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا مقام اور درجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری نظر میں تو ہمارے والدین کا ہے۔ تو کبھی ہم لوگ سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں پر رہتے ہیں، کوشش کے باوجود بھی نہیں جا سکے اور ان کی وفات ہو گئی، تو ہم خود یا اپنے دوستوں کے ساتھ اگر چاہیں اور وہ نماز جنازہ ان کی غائبانہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شخصیت ہمارے لیے دوسرے تمام لوگوں سے اہم ہے،
اور یہ شرعی لحاظ سے بھی اہم ہے، تو پڑھ لینے میں انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خبر دی، اس کا مطلب یہ کہ میت کی خبر دینا جائز ہے تاکہ لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیں اور نماز جنازہ میں لوگ شریک ہو جائیں تو اس کی خبر دی جا سکتی ہے۔ تو پھر وہ حدیث جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع فرمایا ہے، تو یہ کون سا نعی ہے جس سے منع فرمایا؟ اسی کی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ خبر نہ دی جائے، تو وہ نعی سے مراد جاہلیت کی نعی اور خبر دینا ہے جس میں لوگ ڈھولک وغیرہ اور دوسری چیزیں یا لے کر کے جاتے تھے اور اس کو پیٹتے تھے اور میت کی اچھائیاں اور خوبیاں اور کیا کیا بیان کرتے، کچھ صحیح کچھ غلط، اور لوگوں میں اعلان کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں سے منع فرمایا ہے، لیکن اطلاع دے دینا، میسج دے دینا، خبر کر دینا یا بتا دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اعلان نہ کرایا جائے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ میں۔ جتنے محققین علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے کہ نہ یہ کہ قریب نہ ہو جائے۔ ہمارے عام طور سے مساجد وغیرہ میں لوگ اعلان کراتے رہتے ہیں، بڑے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ درست نہیں، اپنے طور سے خبر کر دی جائے، بتا دیا جائے، میسج کر دیا جائے یا فون کر کے بتا دے کوئی، لیکن اعلان کرانا یہ قریب قریب ہو جاتا ہے ان سب چیخ چلا کر کے اور خوبیاں بیان کر کے بتانے والوں میں۔ تو نہ یہ سے اصل میں منع کیا گیا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ تو خبر کرنے ہی کے قائل نہیں تھے، لیکن خبر دینے کا اس سے ثبوت ملتا ہے کہ خبر تو دی جا سکتی ہے، بس زیادہ شور نہ کیا جائے اور زیادہ چیخا چلایا نہ جائے یا لاؤڈ اسپیکر وغیرہ میں اعلان کرنے سے بھی بچا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ لیکن چونکہ آپ نے خبر دی تھی تو خبر دینے کا بہرحال اس سے ثبوت ملتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ بیضاء کے دونوں بیٹے سہلہ اور سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی تھی، تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور سے باہر نکلنا اور پھر کسی جگہ مقرر کرنا اور وہاں پڑھنا یہی طریقہ ہے اور بہتر ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی فکنت فی الصف الثانی او الثالث۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نجاشی کی، فکنت تو میں تھا فی الصف الثانی او الثالث، دوسری صف میں یا تیسری صف۔ دراصل نماز جنازہ میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں اتنا بہتر ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں اور اللہ سے اچھی امید رہے۔ ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی تو وہ یقینی بات ہے، اور میں جو بیان کر رہا ہوں وہ حقیقت میں خود شریک تھا اس میں، اور میں دوسری یا تیسری صف میں موجود تھا، اور ویسے بھی صفیں 3 یا اس سے زیادہ لگانی چاہیے، جیسے بعض روایتوں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بیان ہے کہ 3 صف کے لوگ، ایک امت جمع ہو جائے اور 3 صف کے لوگ نماز پڑھ لیں تو اس میت کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں تاکہ میت کی مغفرت ہو جائے اور خود شریک ہونے والے اجر و ثواب سے مالا مال ہو جائے۔ تو یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا بوقت ضرورت جائز اور درست ہے۔
وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبر بعد ما دفن فکبر علیہ اربعا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک قبر پر اسے دفنانے کے بعد، یعنی وہ دفن کر دیے گئے، بعد ما اس کے بعد جو دفن کر دیا گیا، یعنی میت کو دفنانے کے بعد آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، فکبر علیہ اربعا، تو آپ نے اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر کچھ لوگ یا کوئی نماز جنازہ نہیں پا سکا اور پھر نماز ہو گئی اور لوگوں نے قبر میں میت کو دفنا دیا اور اس کے بعد وہ حاضر ہوا یا کچھ لوگ حاضر ہوئے چاہے اس دن یا بعد میں، تو وہ قبر کے پاس جا کر قبلہ رخ ہو کر اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا۔ اور دوسری روایت میں موجود ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ گئے اور وہ لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور سب نے دفنائے جانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت دراصل اسی عورت کے تعلق سے ہے جو سانولی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور 1 یا 2 دن یا 3 دن گزر گئے تھے اور آپ نے دیکھا نہیں اسے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جو جھاڑو دیا کرتی تھی، تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ رات میں انتقال کر گئی تھی، تو ہم نے آپ کو جگانا اور تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم لوگ اسے لے گئے اور دفنا دیے اس کو نماز پڑھ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ گئے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی گئے اور آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی، آپ نے بھی اور صحابہ نے بھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بار پڑھ لی گئی تو دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے، جیسے بعض فقہا اور بعض علماء اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، لیکن سچائی یہی ہے کہ کسی کی نماز جنازہ لوگوں نے پڑھ لی، پھر کچھ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے قبر میں دفنانے کے بعد اگر ضرورت محسوس ہوئی اور لوگ حاضر ہوئے تب بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اور صحابہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور ان سب نے نماز جنازہ اس کی پڑھی تھی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے با اخلاق تھے اور کس قدر اپنے صحابہ، صحابیات اور دوسروں کا خیال رکھتے تھے کہ ان کے بارے میں خبرگیری کرتے تھے، پوچھتے تھے، معلومات کرتے تھے، فلاں کہاں ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کے حالات کیسے ہیں۔ نظر نہیں آئی وہ جھاڑو دینے والی تو باقاعدہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، کیوں نظر نہیں آئی، اور بتایا گیا تو آپ نے کہا کیوں نہیں تم لوگوں نے مجھے بتایا تاکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا، اور پھر گئے بھی اور جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی بھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے احباب اور ساتھیوں اور قریبی لوگوں اور جان پہچان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ پوچھتا رہے اور مسلمانوں کی خبر رکھے، ان کے تعلق سے اسے علم ہو، تاکہ وہ اگر غائب ہیں، کسی مشکل میں ہیں تو وہ ان کا ساتھ دے دے، مریض ہیں تو ان کی عیادت کر لے، یا اور کوئی ضرورت ہے تو ان کی پوری کر دیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور وہ غائب ہوں تو ان کے بارے میں پوچھنا بھی چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب یمانیۃ بیض لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ
عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا 3 کپڑوں میں، یمانیہ جو یمن کی تھی بنے ہوئے یہ کپڑے یمن کے تھے، جو چادر تھی، بیضن اور سفید رنگ کی، لیس فیہا قمیص ولا امامہ، نہیں تھی اس میں قمیص اور نہ ہی پگڑی امامہ، قمیص نہیں تھی، پگڑی نہیں تھی، یہ 3 چادریں تھیں لمبی، اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ ہفتہ کہ تینوں چادروں کو ایک کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری کو ایسے پھیلا دیا گیا تھا، اور پھر آپ کو غسل دینے کے بعد پھر اسی پر آپ کو لٹایا گیا، اور پھر پہلی چادر سے لپیٹ دیا گیا، پھر دوسری چادر میں، اور پھر تیسری چادر۔ تو تینوں چادریں ہی تھی، اس میں قمیص نہیں تھی، لنگی اور ازار نہیں تھے، پگڑی نہیں تھی، صرف چادریں ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کفن پسند کیا اور لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، یقیناً وہی تمام مسلمانوں کے لیے افضل و بہتر ہے، اور اسی لیے تمام مسلمان اس بات کے لیے متفق ہیں کہ سفید رنگ کا کفن افضل و بہتر ہے، اور اگر سفید رنگ کا نہ ملے تو جس رنگ کا میسر ہو اس میں کفنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو سفید بہتر ہے، اور ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو، اگر نیا نہ ہو تو بھی اس کو دھل کر صاف کر دیا جائے تاکہ کفنایا جائے تو وہ صاف ستھرا ہو۔ نیا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی مالدار نہیں ہوتا اور سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو ان کے پاس جو چادر وغیرہ ہو اس کو دھو کر صاف کر دیں اور اس میں کفنا دیں، تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، انشاءاللہ اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ پورے جسم کو ڈھانکا جائے، یعنی چادر اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ پورا جسم ڈھک جائے اس سے، اور اگر چادریں بڑی نہیں ہیں تو 2 چادریں اگر ہیں تو ایک چادر کو پھر دوسری چادر کو تھوڑا سا ہٹا کر کے تاکہ پورا جسم ڈھانک دیا جائے، جیسے ذکر ہوا تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب کفنایا گیا تھا تو ایک ہی چادر تھی اور وہ زیادہ لمبی نہیں تھی، تو سر ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتا تھا، اور پاؤں ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا، تو آپ نے کہا کہ سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اذخر گھاس رکھ دو تاکہ وہ ڈھک جائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پورے جسم کو، میت کے پورے جسم کو ڈھانک دینا چاہیے۔ وعن ام عطیۃ الانصاریہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنته زینب فقال اغسلنها 3 او 5 او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فعاطانا حقوه یا حقوه دونوں لغت ہے، فقال اشعرنها به یعنی ازاره، وفی روایت او 7 وقال ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قالت انہوں نے کہا دخل علینا داخل ہوئے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حین توفیت ابنتہ جس وقت وفات پائیں ان کی بیٹی زینب، فقال تو آپ نے فرمایا اغسلنہا اسے غسل دو، 3 بار، او 5 یا 5 بار، او اکثر من ذالک یا اس سے زیادہ، ان رأیتن ذالک اگر تم ایسا دیکھو یا محسوس کرو، بمائن و سدر پانی اور بیر کی پتی سے، وجعلن فی الآخرۃ کافورا اور
ڈال دو اخیر میں کافور او شیم من کافور یا کافور کا کچھ حصہ، فیضا فرغتن جب تم فارغ ہو جاؤ غسل دینے سے، فآذننی تو مجھے بتاؤ، فلما فرغنا جب ہم فارغ ہو گئے، آذناہ تو ہم نے آپ کو خبر دی بتایا، فاعطانا حقوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا اپنا ازار، اپنی لنگی جو آپ پہنتے تھے، فقال اور آپ نے فرمایا اشعرنہا بہ اس کو سب سے پہلے اسے پہنا دو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ شعار ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو جسم کے ساتھ لگا ہوا، جیسے ہمارے جسم میں جو ہے وہ بنیان سب سے پہلے ہوتی ہے، بعد میں دوسرے کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ بنیان شعار ہے ہمارے جیسے پہنے ہوئے ہیں، جو جسم سے لگا ہوا، سب سے پہلے اس کو پہنا دو اسے، یعنی اس کی قمیص گویا بنا دو، جسم کے ساتھ لگ جائے گی، یعنی ازار، یعنی آپ کی مراد تھی آپ کا ازار اور آپ کی لنگی ان کے جسم کے ساتھ لگے۔ وفی روایا اور سبان، اور ایک روایت میں ہے کہ ضرورت محسوس ہو تو 7 بار بھی غسل دے سکتی ہو۔ وقال اور آپ نے فرمایا ابدأنا بمیامنہا تم شروع کرو اس کے داہنے سے، یعنی غسل دو تو پہلے داہنی طرف اور پھر بائیں طرف، مواضع الوضوء اور وضو کی جگہوں سے، یعنی وضو کی جو جگہیں ہیں جیسے چہرہ ہے اور ہاتھ ہے تو یہ وضو کی جگہ ہے، تو اس سے شروع کرو وضو کی جگہوں سے۔ وَأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا 3 قُرُونٍ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے ان کے سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں، اور بخاری کی 163 نمبر کی روایت میں ہے وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا اور ان چوٹیوں کو بنا کر ان کے پیچھے ڈال دی۔ یہ تھی پوری روایت، اس میں گویا کی غسل کی تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور علماء کا اتفاق ہے کہ جو مسلم بھی وفات پائے اس کو غسل دینا واجب ہے، اس کو غسل دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کی بیٹی کو عورتوں نے غسل دیا، جس میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا بھی شریک تھیں اور وہی بیان کرنے والی ہیں اس روایت کو بھی۔ علماء کہتے ہیں کہ مردوں کو مرد غسل دیں، عورتوں کو عورتیں غسل دیں، یہی اسلامی طریقہ ہے، سوائے شوہر اور بیوی کے، کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یا جو مالک ہے اور اس کی لونڈی ہے تو مالک اپنی لونڈی کو غسل دے سکتا ہے اور لونڈی اپنے مالک کو، سید کو غسل دے سکتی ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے، بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ اگر مجھ سے پہلے تمہاری وفات ہوئی تو میں ہی تمہیں غسل دوں گا اور کفن وغیرہ پہناؤں گا، لیکن چونکہ آپ جانتے نہیں تھے وفات کس کی پہلے ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہوئی، لیکن آپ نے ان سے فرمایا تھا۔ اور خود عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوئی، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا تھا، اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی اسماء مجھے غسل دیں۔ سردی کا وقت تھا اور پانی وغیرہ میں ٹھنڈک تھی اور عمر تو زیادہ ہو گئی تھی، تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ اب انہوں نے کہہ دیا کہ میں غسل دوں اور ہم لوگوں کو تکلیف میں انہوں نے ڈال دیا، تو وہ غسل دیں اور ان کے ساتھ دوسری عورتیں شریک ہوئیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں دین اسلام میں،
انہوں نے اپنی بیوی اور بیوی نے اپنے شوہر کو غسل دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو وفات کے بعد غسل دے سکتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے ہم لوگوں کے ملکوں میں کہ لوگ شوہروں کو دیکھنے نہیں دیتے۔ دنیا دیکھے گی، اس کو روک دیں گے، کہیں کہ نہیں نکاح ٹوٹ گیا، اب دیکھنے کی ضرورت نہیں، قریب جانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ تمہارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خود کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ تمہاری وفات اگر مجھ سے پہلے ہوئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ اور خلفائے راشدین میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا، علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا۔ کیا تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خلفائے راشدین سے زیادہ علم رکھتے ہو اور دین جانتے ہو؟ عجیب بات نہیں ہے کہ کیسی رسم اور کیسے رواج لوگوں میں پنپ رہے ہیں، اور نہ علماء بتاتے ہیں اور نہ اس پر عمل کی تاکید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، مردوں کو مرد غسل دیں گے، عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی، ٹھیک ہے، لیکن تم اس کو دیکھنے سے بھی روک رہے ہو، اور یہاں غسل دینے کے لیے باقاعدہ تعلیم مل رہی ہے۔ تو ہمیشہ کسی اقوال علماء کے، مشائخ کے، لوگوں کے اور رسم و رواج بہت ہوتے ہیں، ہمیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے، چاہے اس کا مخالف کوئی عالم اور شیخ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کوئی عالم اور شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کا طریقہ آ جائے تو اسی پر عمل کیا جائے۔ ایسے موقعوں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہماری بیویاں پہلے وفات پائیں تو ہم خود غسل دیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر دوسرے لوگ نہیں کرتے تو ہم تو عمل کر سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں اپنی بیوی سے کہ تم مجھے غسل دینا، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے۔ اور دین پر ایک سنت جس کو لوگ بدعت اور گناہ سمجھتے ہیں، کم سے کم اس کو بدعت یا گناہ تو نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، لیکن جو چیز جائز اور درست ہے اس کو حرام کیوں سمجھتے ہو؟ ناجائز سمجھنا تو درست نہیں ہے۔ تو ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا، وہ اور دوسری خواتین وغیرہ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دی۔ انہوں نے، صاحب کتاب نے زینب رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا ہے، لیکن اصل روایت میں نام ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں زینب رضی اللہ عنہا تھیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ام رقیہ تھی، کیونکہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہا تھی، بعض کہتے ہیں کہ رقیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جو بھی ہوں، اصل نام مقصود نہیں ہے، اصل تعلیمات مقصود ہیں۔ آپ نے طاق کا ذکر کیا، طاق غسل دینے کا، 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ اگر تم ضرورت محسوس کرو۔ ان رأیتن ذالک، اگر تم ایسا سمجھو، ضرورت محسوس کرو تو اس سے زیادہ غسل دو۔ اسی لیے غسل دینے میں یا خاص طور سے میت کو غسل دینے میں تاخیر ہو جاتی ہے کہ جسم کبھی درست نہیں ہے، جسم کے کسی حصے سے بعض چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر غسل دینا پڑتا ہے، پھر کچھ نکل گیا، پھر غسل دینا پڑا، یہاں تک کہ کبھی کبھی چیزیں رک نہیں پاتی تو ان جگہوں پہ روئی وغیرہ لگا کر بھر دیا جاتا ہے تاکہ پھر چیزیں بار بار نہ نکلیں اور بار بار غسل نہ دینا پڑے۔ تو بہرحال دین اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جتنی بار ضرورت پڑے غسل دیا جا سکتا ہے، اور طاق غسل دینا یہ افضل و بہتر ہے، کیونکہ آپ نے طاق کا ذکر کیا۔ اور یہ بھی چاہیے، یہ بھی بہتر ہے کہ بیر کی پتی ڈال دی جائے، اس سے
پانی کے اندر کچھ جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اور صفائی جسم کی ہو جاتی، بیر کی پتی نہیں ہے تو صابن وغیرہ لگا کر کے جسم کو صاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل مقصود جسم کو صاف کرنا ہے۔ تو چاہے بیر کی پتی ہو تو وہ سنت پر عمل ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو صابن وغیرہ سے دھو سکتے ہیں، اور اخیر میں کافور ملا دیں پانی میں اور پھر غسل دے دیں تاکہ جسم ذرا خوشبودار بھی ہو جائے اور جسم ذرا سا ٹائٹ اور مضبوط بھی ہو جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ نے کہا کہ غسل دے لو تو مجھے بتانا۔ آپ کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنی لنگی کفن کے لیے دینا چاہتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لنگی ہی پہنتے تھے، ازار جس کو کہا جاتا ہے۔ آج کل اس کو لوگ معیوب سمجھنا شروع کر دیے، پاجامہ پہنتے ہیں اور اسی کو اصل سمجھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ لنگیاں پہنتے تھے، ہم لوگ بھی لنگی ہی پہنتے ہیں اپنے گاؤں میں، ہمارا عام لباس لنگیاں ہی ہے۔ البتہ اخیر عمر میں آپ نے پاجامہ دیکھا تو پسند کیا، لیکن آپ پہن نہیں سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو لنگی تھی آپ کی، آپ نے وہ لنگی دے دی کہ اسے شعار بنا لو، جسم کے ساتھ لپیٹ دو برکت کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں میں خیر اور برکت تھی۔ تو آپ نے یہ دے دیا تاکہ ان کی بیٹی کے لیے خیر و برکت حاصل ہو جائے، ورنہ کفن دوسرے تھے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے جسم سے جو چیز لگی ہوئی تھی آپ دے دیں اور آپ کی بیٹی کے جسم کے ساتھ وہ لگ جائے۔ تو یہ تبرک اور یہ برکت حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، دوسرے لوگ اس میں شریک نہیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں برکت تھی، آپ کے تھوک میں برکت تھی، آپ کے کپڑوں میں برکت تھی، آپ کی چیزوں میں برکت تھی۔ تو آپ کے ساتھ جو لگی ہوئی چیزیں تھیں اس میں برکت تھی، اور یہ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں خاص تھی، دوسرے لوگ اس میں شریک نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کسی چیز سے کسی صحابی نے برکت حاصل نہیں کی، جبکہ وہ سب سے بڑے بزرگ بھی تھے اور سب سے بڑے عالم بھی تھے۔ ان کے بعد درجہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ بھی بڑے عالم تھے اور بڑے دیندار تھے، مگر ان کے بعد ان سے بھی کسی نے برکت حاصل نہیں کی، نہ ان کے پسینے سے، نہ ان کے کپڑے سے، نہ ان کی کسی چیز سے۔ اسی لیے تمام محققین علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ برکتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہے رکھتا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ برکت کس کے لیے ہے، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی اور اس کا ثبوت موجود ہے ہمارے دین میں، اسی کو ہم برکت کی چیز سمجھیں گے، اپنی مرضی سے برکتیں نہیں بنائیں گے۔ فلاں ہمارے بزرگ ہیں، چلو برکت سمجھنا شروع کر دیے، فلاں بزرگ ہیں ان سے برکت لینے لگے، ان کے رومال سے برکت، ان کے کپڑے سے برکت، ان کے جوتے سے برکت، ان کے تھوک سے برکت، ان کے وضو کے پانی سے برکت۔ یہ سب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہ خاص تھا۔ دوسرے لوگوں میں بعد والے جتنے لوگ بھی آئے، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی کے پسینے سے یا کپڑے سے یا جوتے سے یا بال سے یا کسی اور چیز سے کسی نے برکت حاصل نہیں کی۔ اس لیے بزرگوں کے ساتھ یہ برکت کا سلسلہ آج کل چلا ہوا ہے، یہ سب بے دلیل ہے، کوئی دلیل اور کوئی ثبوت کو کتاب و سنت میں موجود نہیں۔ اسی لیے میں نے جتنے علماء کی تحریریں پڑھی، محققین علماء، سب کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے دے دیا تھا تاکہ ان کے لیے خیر اور برکت حاصل ہو جائے، اور اسی لیے کہا کہ اس کو ان کے جسم کے ساتھ لپیٹ دینا، اس کو تاکہ جسم کے ساتھ وہ لگ جائے۔ اور پھر اخیر میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اس کے داہنے سے شروع کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنا پسند تھا ساری چیزوں میں، کان یحب التیمن، آپ داہنے کو پسند کرتے تھے، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، اور
سارے اچھے کاموں میں مسجد میں داخل ہونا تھا، تب بھی آپ پہلے داہنا داخل کرتے پھر بایاں، وضو کرتے تو پہلے داہنے ہاتھ کو دھوتے پھر بائیں کو، سارے اچھے کاموں میں آپ داہنے کو پسند کرتے تھے۔ تو غسل دینے میں بھی اور غسل کرنے میں بھی یہی تعلیم ہے دین اسلام کی کہ افضل و بہتر یہی ہے کہ داہنے سے شروع کیا جائے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے آپ کی بیٹی کے سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ عورتوں کے لیے چوٹیاں بنانا جائز ہے، چاہے وہ 1 بنائیں، 2 بنائیں، 3 بنائیں، اس سے زیادہ بنائیں، ان کی مرضی، جس میں وہ اچھی لگے اور جو وہ پسند کریں یا ان کے شوہر پسند کریں وہ چوٹیاں بنا سکتی ہیں زندگی میں۔ اور وفات کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کی 3 چوٹیاں بنائی، اور دوسری روایت میں ہے کہ چوٹیاں بنا کر ان کے پیچھے ہم نے ڈال دیا۔ اس پر بھی عمل لوگوں کا نہیں ہے۔ عام طور سے عورتوں کو غسل دیتی ہیں مگر چوٹیاں نہیں بناتی، ویسے ہی ان کے بال کو ایسے ہی پھیلا کر کے جسم کے یا کفن کے اوپر ایسے کر دیتی ہیں۔ لیکن جب ہمیں سنت سے روایت مل گئی، کتاب و سنت میں جب دلیلیں موجود ہوں تو اپنی مرضی مت چلاؤ اور اپنی مرضی سے عمل مت کرو۔ بخاری اور مسلم کی روایتیں موجود ہیں کہ ان کی صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم نے 3 چوٹیاں بنائی اور ان کے پیچھے ڈال دیا۔ عورتیں پیچھے بھی نہیں ڈالتی، آگے ایک تو ڈالتی ہیں اور چوٹیاں بھی نہیں بناتی۔ عام طور سے میں نے یہی سنا، عورتیں کہتی ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں کہ عورتیں غسل دیتی ہیں مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چوٹیاں بنانے کا حدیث میں ذکر ہے اور ہمارے ہاں تو چوٹیاں نہیں بناتی سر۔ تو تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ عورتوں میں کم عالمہ فاضلہ ہوا کرتی ہیں اور سب موجود نہیں رہتی، یا بہت سی عالمہ فاضلہ ہیں لیکن وہ اپنی بیوی بچوں میں اور اپنے گھرانوں میں اتنی مشغول ہیں کہ ان کو فرصت نہیں ملتی دوسروں کو پڑھانے اور تعلیم دینے کی۔ تو اگر ہم نے حدیث پڑھ لی اور ہم جان گئے تو اپنے گھر والوں کو، خیش و اقارب کو، دوسرے لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے تاکہ لوگ دین کو جانیں اور اس کے مطابق وہ عمل کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ عمل اور یہ طریقہ تھا تو ہم لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے بہرحال انبیاء کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس میں شریک نہیں ہیں۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال بینما رجل واقف بعرفۃ اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال فاوقصته فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبین ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوم القیامة ملبیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، انہوں نے کہا کہ اسی دوران کی ایک آدمی کھڑا ہوا تھا یا ٹھہرا ہوا تھا، وقوف ٹھہرنے کو کہتے ہیں، وقوف عرفہ، وہ ٹھہرا ہوا تھا میدان عرفات میں، اذ وقع عن راحلته، کہ اچانک وہ اپنی اونٹنی کے اوپر سے گر پڑا، فوقصته، تو اس نے اس کی گردن توڑ دی، یعنی گرنے کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ او قال فاوقصته، تو اس نے اس کی گردن توڑ دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوه بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی اور بیر کی پتی سے، وکفنوه فی ثوبین، اور 2 کپڑوں میں اس کو کفن پہنا دو، ولا تحنطوه، اور اسے خوشبو نہ لگاؤ، ولا تخمروا راسه، اور اس کے سر کو نہ ڈھکو، فإنه يبعث يوم القیامة ملبیا، کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا یا اٹھایا جائے گا اسے۔
تو اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی احرام کی حالت میں ہے اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل دینے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کہ احرام پہنا ہوا شخص غسل کر سکتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا وفات پا گئی ہو۔ ہم لوگ جیسے عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں اور راستے میں گرمی ہوئی اور پھر جی چاہتا ہے غسل کرنے کا، غسل خانے میں گئے، احرام کا کپڑا اتارا، غسل کیا، پھر پہن لیا، اس سے آپ کا احرام نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ احرام تو اصل نیت ہے جو آپ دل سے کرتے ہیں۔ یہ تو ایک کپڑا ہے، اس کو اتار سکتے ہیں، پھر پہن سکتے ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں۔ آپ کا احرام کا کپڑا گندا ہو گیا، خراب ہو گیا، آپ اس کو دھل سکتے ہیں، اور یا بعض جگہوں سے، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوکھے گا نہیں، دوسرے احرام کو بدل سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ احرام کا کپڑا ہے، اصل احرام نہیں ہے۔ اصل احرام وہ نیت ہوتی ہے جو آپ عمرہ یا حج کے لیے کرتے ہیں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر گئے ہوئے تھے مکہ، تو آپ احرام پہن کر گئے ہوئے تھے، اور آپ نے عمرہ کے لیے حرم جانے سے پہلے غسل کیا تھا، بلکہ روایت میں یہ موجود ہے کہ مکہ میں داخلے کے وقت، داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل کیا تھا، پھر داخل ہوئے اور پھر حرم گئے، کیونکہ رہائش وغیرہ کا اس طرح ہم لوگ جیسے ابھی جاتے ہیں وہ مسئلہ تو نہیں تھا۔ تو دخول مکہ کے وقت آپ نے غسل کیا تھا اور پھر گئے تھے جبکہ احرام میں تھے۔ تو یہ ایک مسئلہ اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ کپڑے ضرورت کے مطابق احرام کے کپڑے بدلے جا سکتے ہیں۔ وفات کے بعد بھی آپ نے کہا کہ خوشبو مت لگانا، بیر کی پتی سے غسل دو، یا ایسے صابن سے غسل دیا جا سکتا ہے جس میں خوشبو نہ ہو، کیونکہ جو احرام کی حالت میں ہے وہ چاہے زندہ ہو یا مرا ہوا، وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، تو خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ عام صابن احرام کی حالت میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو خوشبودار ہے اس سے بچا جائے، تو عام صابن استعمال کیے جا سکتے ہیں غسل کرنے کے لیے یا غسل دینے کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے چہرے کو، سر کو نہ ڈھکو، اس کا مطلب وہ ابھی بھی احرام میں ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص کسی عمل کو شروع کر دے اور اسے مکمل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ عمرہ ہو یا حج ہو یا طالب علم ہے، وہ اپنے طلب علم کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور وفات ہو گئی بیچ میں، یا اس طرح کی اور کوئی نیکی کا عمل شروع کر دیا اور وہ نہیں کر سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کا عمل قیامت تک جاری رہے گا اور اسے اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ شخص فضیلت والا ہے کہ جس کی احرام کی حالت میں وفات ہوئی ہے اور اس کا عمل جاری ہے، قیامت کے دن اٹھے گا، تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عمل جاری ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس طرح کے اعمال کی جب آدمی نیت کرے تو اسے مکمل کرے، اس کو بیچ میں نہ چھوڑے۔ عمرہ کی نیت ہے، حج کی نیت ہے، خیر کی نیت ہے، تو اس کو جاری رکھے، الا یہ کہ اس کی وفات ہو جائے اور وہ نہ کر سکے اور اس کی نیت مکمل کرنے کی تھی، تو اس کو قیامت تک عمل کا اجر اور نیت کا اجر ملتا رہے گا، جاری رہے گا۔ دو کپڑوں میں کفن دینے کا معنی یہ ہے کہ دو چادریں جو وہ پہنا ہوا تھا، انہی دونوں چادروں میں اس کو کفن پہنایا جائے گا، دوسرے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سر ڈھانکنا نہیں، چہرہ ڈھانکنا نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، کہ اس کے چہرے اور اس کے سر کسی کو بھی نہ ڈھکو۔ وعن ام عطیہ الانصاریہ قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ جو اس سے پہلے روایت ذکر کی تھی غسل والی، وہی ہیں۔
وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے پیچھے جانے سے روک دیا گیا، ولم یعزم علینا، لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر کوئی عورت جنازے کے ساتھ کوئی دور چلی گئی تو انشاءاللہ حرج کی بات اس میں نہیں ہوگی، لیکن اکثر تحقیق کرنے والے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، اس سے انہیں روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ امام ابن دقیق العید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسری روایات موجود ہیں جن میں سخت تاکید آئی ہوئی ہے ان کے قبرستان وغیرہ جانے سے منع کی، اور جنازے کے ساتھ جانے سے منع کی روایات چونکہ موجود ہیں، اس لیے عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے اور رکنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ ان میں اصل مقصد روکنے کا یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح مضبوط دل والی نہیں ہوتی، تو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام کرنا یا چیخنا چلانا شروع کر دیں یا اپنے بال نوچنے لگیں یا اس طرح کی اور کوئی حرکت کریں، اس لیے ہر وہ چیز جو گناہ تک پہنچانے والی ہے دین اسلام نے اس سے روک دیا اور منع کر دیا ہے۔ تو عورتوں کا نہ جانا یا جنازے کے ساتھ نہ جانا یہی افضل و بہتر ہے۔ وقت ہے۔ عورتوں کے قبرستان جانے کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ وہ قبرستان نہ جائیں تاکہ بے صبری اور گناہ کے کاموں سے بچ کر رہیں، لیکن چونکہ بعض روایات ایسی موجود ہیں جس میں قبر پر جانے یا دعا کرنے کا ذکر موجود ہے، تو اس کی وجہ سے بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر امن و امان ہو اور ایسا کوئی خطرہ اور ڈر نہ ہو کہ وہ جائے گی اور اس کی وجہ سے وہ شر یا خرابی میں یا برائی اور گناہ کے کام میں پڑے گی، تو کبھی اگر جانا چاہے تو اس کی اجازت مل سکتی ہے ان روایتوں کی صورت میں زیادہ نہ جائے۔ کبھی اگر چلی گئی تو جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں قبرستان میں قبر کے پاس اگر رہوں تو کیا دعا پڑھوں، تو آپ نے دعا سکھائی تھی آپ کو، تو اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے علماء نے اور کہا ہے کہ اگر ناجائز ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ نہ قبرستان میں جانے کی ضرورت ہے نہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے یہ بات چونکہ ان سے نہیں کہی، اس روایت کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن جو لوگ منع کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممانعت سے پہلے کی روایات ہیں، کہ پہلے جب تک منع نہیں تھا تب تک کے لیے آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب ممانعت کی روایات آ گئی اور پھر آپ نے لعنت کے الفاظ استعمال کیے کہ لعن اللہ زائرات القبور، قبر کی زیارت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور روایت موجود ہے، تو اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے کچھ عمل اگر ہوا ہے تو یہ اس سخت حکم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، تو وہ لوگ منع کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں پر عمل اس طرح ہو سکتا ہے کہ کبھی ضرورت محسوس کی کسی عورت نے اور وہ چلی گئی دعا کے لیے اور پھر آ گئی تو انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ نہ جائیں اور اس کو عادت نہ بنائیں۔ عورت کو کیا ضرورت ہے، مرد خود ہی سارے کام کر لیتے ہیں، عورتوں کو جانے کی ضرورت نہیں، جو مرد ہیں وہ اس کی صفائی کر دیں یا مزدور کے ذریعے سے کروا دیں۔ آج کل تو یہ سب چیزیں آسان ہو گئی ہیں کہ مزدور کے ذریعے سے تھوڑا سا پیسہ دے دیں، وہ کاٹ دیں گے، صاف کر دیں گے، یا لوگ اکٹھا ہوں اور کہیں چلے صفائی کر لیتے ہیں۔ یعنی اس میں وہ جاتی ہیں عورتیں، مسلمان عورتیں، ہاں ہاں جی جی ہاں جی جی ہاں
جی جی، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، قرآن کی آیت، اچھا اچھا، ہاں، یعنی سب کا ایک ساتھ سن لوں کہ پہلے اس کا ذکر کر لوں ایک ایک کا، تو وہ بہتر ہوگا. ہاں ہاں ہاں، سب اکٹھا ہو جائے تو میں خود ہی ڈسٹرب ہو جاؤں گا. جی جی، حدیث شریف میں ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں نے تم لوگوں کو قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن قبر کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا اور پھر لوگوں کو اجازت دے دی تھی کہ زیارت کا مقصد ایک تو مرنے والوں کے لیے دعا کرنا ہے، اور دوسرے ان کو دیکھ کر کے انسان اپنی موت کو یاد کرے گا اور آخرت کو یاد کرے گا. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ عام حالات گاؤں وغیرہ میں یا ایسی جگہوں پر جہاں پر ان کو گھاس کی ضرورت ہے یا وہ کاٹنے جاتی ہیں اور ان کو قبر سے اور قبرستان سے اور اس کے خیال اور سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کو مطلب ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. اگر کوئی عورت چلی گئی اور کاٹ لی اور کاٹ کر لے کر چلی گئی تو انشاءاللہ اس میں حرج کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ممانعت کی جو وجہیں علماء ذکر کرتے ہیں وہ اصل وجہ ہے رونا، گڑ گڑانا، پیٹنا، اپنی تکلیف کا اظہار کرنا یا اس کو پکارنا یا اس طرح کی چیزیں. اگر یہ سب کوئی مزاج نہیں ہے اور ویسے ہی فقر و فاقہ کی لوگوں کی زندگی ہے اور وہ گئیں یہ سب کاٹ کر اپنے جانوروں کے لیے لے آئیں اور کھلا دی، تو انشاءاللہ اس میں حرج کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ جو علت اور سبب ہے وہ یہاں مفقود ہے. ہاں ہاں، گزر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. ہاں، آپ نے جو یہ ذکر کیا بعض قرآن کی صورتیں یا آیتیں پڑھنے کا، تو اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتیں وغیرہ پڑھنے کا ثبوت موجود نہیں ہے. بعض سلف صالحین میں بعض لوگوں کا بعض صورتوں کا پڑھنا ذکر ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھنے کا ذکر نہیں، بلکہ حدیث شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا گھر کو قبرستان مت بناؤ، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اس حدیث کو ذکر کر کے علماء کہتے ہیں کہ قبرستان میں سورہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ گھر میں قرآن پڑھا کرو اور اس کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، سورہ نہیں پڑھی جاتی، گھر میں سورہ پڑھو. شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس سے جوڑ دیا سورہ بقرہ کو کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھو تاکہ شیطان نہ رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، قبرستان اس کی جگہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں قرآن نہیں پڑھتے تھے، سورتیں نہیں پڑھتے تھے، اور آپ سے آپ اس کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے قرآن وغیرہ نہ پڑھا جائے. ہاں، دعا میت کے لیے کیا جا رہا ہے تو دعائیہ کلمات پر مشتمل کوئی آیت ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. تو اس میں اب چونکہ ان لوگوں کے لیے دعائیں ہیں تو جو دعا پر مشتمل آیات ہیں ان کو پڑھنے میں حرج نہیں ہوگا. ایک ہی حدیث جی اگر کسی کی وفات بقایا مدینہ میں جی جنازہ جو ہے وہ ارمین میں پڑھا جاتا ہے، تصدیق جنت المطایا جنت الوکیل، اس کی بخشش کے لیے بخشش لازم ہو جائے گی.
نہیں، ایسی کوئی بات کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کسی کی نماز جنازہ فلاں جگہ پڑھ لی گئی یا بقیع میں اس کو دفنا دیا گیا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ بخشش کے لیے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی ضرورت ہے۔ ایک بد عقیدہ بد عمل انسان چاہے حرم میں جا کر کے بیٹھے اور وہاں کوئی نماز جنازہ پڑھ لے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، ضروری ہے کہ اپنا عقیدہ اور عمل درست کرے۔ جی حیدر نام میں ایک بندے سے میں نماز پڑھنے کے لیے کہا، وہ بول رہا ہے کہ حیدر نام میں کوئی بندہ ایسا صحیح نہیں ہے کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں۔ کس نے کہا؟ کوئی آدمی بہت سمجھدار قسم کا بندہ ہے۔ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ ایسا انسان سمجھدار نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس علاقے میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں۔ تمام امت مسلمہ کا متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کا اسلام ثابت ہے اور وہ مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے جب تک وہ مسلم ہے۔ جب وہ کافر ہو جائے تب نماز نہیں ہوگی۔ جب تک وہ مسلم ہے اور اس کا اسلام ثابت ہے، وہ مشرک اور کافر نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ بزرگ تو چھوڑو، عام مسلمان بھی، کوئی مسلمان جو یہ معلوم ہے کہ یہ مشرک نہیں، یہ شرک نہیں کرتا، یہ کافر نہیں، یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز پڑھنی آتی تو وہ نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، چاہے وہ بزرگ ہو یا نہ ہو، چاہے گنہگار ہو، فاسق و فاجر ہو۔ صرف مسئلہ اختلاف اس وقت آتا ہے کہ مستقل امام فاسق و فاجر کو نہ بناؤ، لیکن ویسے کوئی بھی آدمی نماز پڑھے گا اس کے پیچھے جاؤ، نماز پڑھو، آپ کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ سر ایک سوال ہے، نبی کریم کے وسیلے سے دعا مانگنے جی، کچھ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو نبی کریم کو زندہ مانتے ہیں، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کہ تم جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرتے تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جائیں، تو اس حدیث کا حوالہ دے کے وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب اللہ کر رہا ہے لیکن وہ مرے نہیں۔ اچھا، اگر کوئی مرے ہوتے تو وہ یہ حدیث کو کہتے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو تمہارے درود پیش کیے جائیں، تو پیش انہیں کے کیے جاتے ہیں تو زندہ ہوتے ہیں، تو یہ دلیل ہے۔ اور اس کے سوا وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کی یہ ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہے مردہ نہ کرو، تو جب شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو انبیاء اور رسول کو کیسے مردہ کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں اصل میں شبہات والی ہوتی ہیں، ان شبہات میں پڑھ کر کے اصل عقیدے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہا انک میت و انہم میتون؟ بے شک ہے نبی آپ مر جائیں گے اور سارے لوگ مر جائیں گے۔ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اپنے نبی کو زندہ دفنائے؟ عام آدمی کو دفنانا جائز نہیں ہے بغیر موت واقع ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانا زندہ حالت میں کیسے جائز ہوگا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، تو کیا اگر آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا تھا طبت حیا و طبت میتا؟ آپ زندگی میں بھی اچھے تھے اور اب مر گئے ہیں تب بھی اچھے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے۔ کیا یہ آیات صریح نہیں ہیں کہ جیسے دوسرے لوگ مرتے ہیں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے؟ تو جو بعض آیات شبہ کی ہیں ان آیات کو ان محکم آیتوں پر پیش کرو۔ اصل میں قبر کی ایک زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے،
जो दुनिया की जिंदगी से अलग है। हमें ये मालूम है कि बरज़ख में आदमी को आराम मिलता है, अच्छा है तो, बुरा है तो अज़ाब होता है। तो एक बुरे इंसान की भी तो जिंदगी है बरज़ख की, और एक अच्छे इंसान की भी जिंदगी है बरज़ख की। और हदीस शरीफ में लिखा है कि अगर तुम लोग कब्र के अज़ाब को सुन लो तो मुर्दों को दफनाना छोड़ दो, इस कदर चीखते चिल्लाते हैं। ये सब चीजें साबित हैं। तो क्या बुजुर्ग और क्या दूसरे, क्या कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए बरज़ख की और कब्र की जिंदगी नहीं है? अगर वो कब्र में भी दफनाए जाएं तो उनको अज़ाब होता है और अज़ाब महसूस करते हैं और चिल्लाते हैं और तकलीफ उठाते हैं। तो बरज़ख की जिंदगी सबके लिए है, क्या बुजुर्ग और क्या गैर बुजुर्ग, क्या मुस्लिम और क्या काफिर। असल निज़ाम यह है कि इंसान इस दुनिया में जो भी आया है वो मर जाएगा, चाहे वो अंबिया और रसूल हों या दूसरे लोग। फिर बरज़ख की एक जिंदगी है जिसकी तफसीलात अल्लाह और रसूल ने नहीं बताई और हम उसको महसूस नहीं कर सकते किस तरह की है। ये मालूम है कि अब वो दुनिया की जिंदगी जैसी नहीं है। बरज़ख की जिंदगी, दुनिया में हम बातें करते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, कारोबार करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जुल्म फसाद करते हैं, आराम करते हैं, तकलीफ पहुंचे तो इलाज करते और इलाज कराते हैं। बरज़ख में ये सब चीजें नहीं है। वो वहां से निकलना चाहे नहीं निकल सकते, एक कब्र से दूसरी कब्र बदलना चाहे नहीं बदल सकते, लोगों के पास आना चाहे नहीं आ सकते, ये सब चीजें नहीं है। तो बरज़ख की अलग जिंदगी सिर्फ इस माना में है कि वो अच्छे हैं तो अल्लाह उनको आराम से रखता है जिसमें वो इज्जत और आराम महसूस करते हैं, और जो बुरे हैं उनको अजाब होता है, तकलीफें होती हैं और वो तकलीफ और अजाब महसूस करते हैं। बाकी दूसरी चीजें, उनसे दरखास्त करना, उनसे तलब करना, उनका वसीला लेना, उनसे दुआएं मांगना, ये सब चीजें तमाम उलमाए नजदीक के नजदीक हराम और नाजायज, सिवाय बिदातियों के और ऐसे लोगों के जो किताब व सुन्नत पर अमल के कायल न हों या उस पर अमल को तरजीह न देते। तो जो बातें वो लोग जिक्र कर रहे हैं ये उनका अपना इस्तिदलाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाता है तो उसको मानो, जो अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया। उससे ज्यादा नतीजा मत निकालो कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि गैब की चीजों में सिर्फ उतना कहा जाएगा जितना हमें किताब व सुन्नत से बता दिया गया है। उससे ज्यादा हम क़ियास नहीं कर सकते और अपनी तरफ से मसाइल मुस्तंबत नहीं कर सकते, क्योंकि असल चीज अल्लाह ने अहकामात उतार दिए। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। दुनिया की जिंदगी गुजार कर तुम लोग मर जाओगे, फिर क़यामत के दिन तुम उठाए जाओगे। फर्क नहीं किया कि फला नहीं मरेगा और बुजुर्ग नहीं मरेंगे और वली नहीं मरेंगे और इमाम नहीं मरेंगे और अंबिया नहीं मरेंगे और शोहदा नहीं मरेंगे, ये सब नहीं कहा। सबके लिए यही ऑर्डर है, यही हुक्म है। लेकिन बरज़ख की जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी से और आखिरत की जिंदगी से अलग है, जिसकी तफसीलात और कैफियत अल्लाह जानता है, हम लोग नहीं जानते। तो अपनी तरफ से मसाइल घड़ घड़ करके कुरान और हदीस के खिलाफ न जाएं, वरना गुमराही रास्ते में आ जाएगी। औरतें पढ़ सकती, जायज है। हाँ, मदीना में, मक्का में, मस्जिद नबवी में और हरम में नमाज होती है, तो नमाज जनाजा जिस तरह मर्द पढ़ सकते हैं उसी तरह औरतें पढ़ सकती। जो मना है वो असलन कब्रिस्तान जाना, जनाजे के साथ जाना, ये मना किया गया है। हाँ, पढ़ने जा सकती है। और खुद असल में अब चूंकि जनाजे के साथ जाने से रोका गया है, तो अगर दूर है और लोग जनाजा लेकर जा रहे हैं तो उनका न जाना बेहतर है, ताकि जनाजे की इत्तिबा करने, उनके पीछे जाने से चूंकि रोका गया है इसलिए रुक जाना बेहतर है। लेकिन मस्जिदों में हो तो जैसे और दूसरे लोग पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ सकती हैं। खुद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि
بیضا کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی گئی. اور دوسری بات شیخ صاحب جیسے یہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں دفنانے کے بعد جیسے ہم یہاں کام کرتے ہیں یا گھر میں کوئی خبر آ جائے تو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہاں پہنچتے ہیں تو تب بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں خود تو پڑھ لیں یا اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جائز ہے انشاءاللہ. میں نے سوال کیا تھا کسی کے لیے میرے کے لیے کوئی وہاں اگر اس کے پاس نہیں ہے یعنی دوسرے آدمی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اصل دین اسلام میں یہ نظام ہے کہ کسی کی وفات کے بعد اسی کے پیسے سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. تو اصل وہی ہے، لیکن کوئی دوسرا دے، اس کا قریبی دے، کوئی اور دے، کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں. لیکن اصل نظام یہ ہے کہ اس کی چیز خود ہی موجود ہے، اس کے پیسے سے اگر اس کے پاس ہے تو اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو، اور اس کے بعد جب کفن دفن ہو گیا ہے تب اس کے قرضے کو ادا کر دو، اگر کسی کا باقی ہے وہ دے. اور اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے وصیت کا، کہ جو اس نے وصیت کی ہے اور وہ وصیت شرعی ہے تو اس کو پوری کرو. اور اس کے بعد درجہ آتا ہے وراثت کا، کہ اس کی وراثت کو تقسیم کرو. پہلے کفن دفن ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، اور پھر اس کی وصیت پوری کرنی ہے، اور پھر اس کی وراثت تقسیم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.